مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر محمدی ہے۔ اور میں اپنی قسمت پہ کیوں نہ جھوموں، میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں، میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا، خدا کے بندوں سے دوستی ہے۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت مہمانان گرامی، معززین علاقہ، انتہائی تکریم کے لائق حاضرین و سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کریم، کل نبیوں کے سردار، کائنات کے تاجدار، شافع روز شمار، آقا انعامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک پر مشتمل اس محفل کے اندر شمولیت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام کی برکتوں سے ہم سب کی جھولیوں کو بھرپور اور معمور فرمائے، اور حاجی محمد نذیر صاحب نے اپنی اس گھر کے اندر جو سالانہ اپنے نبی کے نام کی محفل سجاتے ہیں، ربیع الاول جو کہ میرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو آج لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ان کو سلام ہے کہ یہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی ولادت باسعادت کا جشن اپنے گھر میں مناتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نبی کے ساتھ اس وابستگی، اپنے پیغمبر کے ساتھ اس محبت، اس وارفتگی کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حضور کے نام نامی کا صدقہ، حضور کے اسم گرامی کا صدقہ، اس گھر اور گھر کے اہل و عیال کو دونوں جہانوں کی سعادتیں، عزتیں، بھلائیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج کی گفتگو پیش کرنے کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا کل۔ جب رب قرآن مجید میں لفظ کل ارشاد فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کل کا معنی ہے اے نبی کہہ دو، کہ اللہ کہلوا رہا ہے نبی سے اور نبی کہہ رہا ہے۔ ویسے تو کل کا لفظ نہ بھی آئے، جو بھی قرآن کی آیت نازل ہونی ہے نبی نے کہنا ہی کہنا ہے، لیکن یہ کل اللہ اس لیے فرماتا ہے کہ پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ کل کے بعد والا جو مضمون ہے وہ عام مضمون نہیں، وہ مضمون خاص ہے، تاکہ ساری کائنات کی توجہ اس مضمون کی طرف چلی جائے، اس جملے کی طرف چلی جائے جو جملہ رب کل کے بعد فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل، جہاں جہاں ضروری مضمون تھا رب نے کل فرما کے ابتدا کی۔ اپنی توحید بڑی ضروری تھی، فرمایا کل هو اللہ احد، وہاں بھی پہلے کل آیا۔ اپنی توحید کے بعد توحید نہ ہو تو ایمان سلامت نہیں۔ تمام مسلمانوں کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات اور صفات میں کوئی ہستی بھی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی لا شریک ہے، اپنی صفات کے حوالے سے بھی لا شریک ہے۔ توحید پر ایمان لانا بھی ضروری تھا، اس لیے پہلے کل فرمایا۔
توحید کے بعد پھر ایمان لانا ضروری تھا رسالت پر۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کل فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب ان سے فرما دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو تیری ادائیں اپنا لیں، تیرا اٹھنا بیٹھنا اپنا لیں، تیرے کھانے پینے کا انداز، بول چال کا انداز، تیرے لہجے کا انداز، تیری زندگی گزارنے کا لہجہ اور انداز اپنا لے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ انہوں نے اللہ سے محبت کی یا نہ کی، میں رب کا اعلان ہے کہ جس بندے کے اندر نبی کی مجھے ادائیں نظر آئیں گی، میں رب خود اس بندے کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ توحید سے پہلے کل آیا، رسالت سے پہلے کل آیا۔ رسالت کے بعد سب سے زیادہ ضروری مضمون تھا مصطفیٰ کریم کی آل بیت اطہار سے محبت اور مودت۔ وہاں بھی لفظ کل فرمایا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب ان کو فرما دو لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں نے یہ جو تمہیں کلمہ دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، اللہ کا عرفان دیا، تم جہنم کی گھاٹیوں میں تھے، وہاں سے نکالا، جنت کے اندر پہنچایا۔ تم کتنے خداؤں کی عبادت کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی تم عبادت کر رہے تھے۔ 4000 کے قریب اس انڈیا کے اندر جھوٹے خدا تھے جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میرے محبوب تو نے ان کو رب قدوس کا تعارف کرایا، اللہ رب العالمین کا پتہ بتایا، رب کا عرفان بتایا، میرا قرآن دیا، ایمان دیا، جہنم کی گھاٹیوں سے نکالا، جنت کے اندر پہنچایا، کلمے کی نعمت عطا فرمائی، دین دیا، اسلام دیا۔ ان کے دلوں میں گناہوں کی آلودگی تھی، دلوں کو صاف کر کے اللہ رب العالمین کی توحید کی شمع کو روشن کیا۔ اے میرے محبوب یہ سارے کام تو نے کیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کہہ دو ان سے کہہ دو کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا اور کوئی بدلہ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک بدلہ مانگتا ہوں، ایک قیمت مانگتا ہوں اس قرآن کی، اس کلمے کی، اس دین کی، رب کے عرفان کی ایک قیمت مانگتا ہوں۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا میں محمد کے جو قریبی ہیں، میرے آل بیت ہیں، ان سے محبت ہی نہیں مودت کیا کرنا۔ توحید ضروری مضمون تھا، پہلے کل آیا۔ رسالت ضروری مضمون تھا، پہلے کل آیا۔ رسالت کے بعد نبی کریم کی آل بیت کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت کرنا ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری تھا، پہلے کل آیا۔ اب اس کے بعد یہ مضمون جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اللہ رب العالمین نے بڑا ضروری مضمون سمجھا، پہلے کل فرمایا اے محبوب کل ان سے فرما دو۔ یا اللہ کیا کہہ دوں؟ فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب اپنا کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کہہ دو جب بھی اللہ کا فضل ہو تم پر، جب بھی اللہ کی رحمت ہو تم پر، فلیفرحوا تو خوشیاں منایا کرو۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو خوشیاں منانے پر تم خرچ کرو گے، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہوگا جو تم جمع کر کے رکھو گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ جب بھی اللہ کا فضل ہو، جب بھی اللہ کی رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو۔ یہ امر ہے، امر یا تو واجب اور فرض کے لیے آتا ہے یا پھر کم از کم استحباب کے لیے آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے مستحب، ایک ہوتا ہے مباح۔ مباح وہ کام ہوتا ہے کر لو بھی تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جہاں امر ارشاد فرماتا ہے، امر ہوتا ہے رب کی طرف سے، مباح اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز پہلے منع ہو، وہ چیز پہلے منع ہو، پھر اللہ حکم دے تو کم از کم اس امر پر
وہ کام کرنا فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب نہیں، تو کم از کم وہ کام کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، مثلاً جب حاجی احرام باندھ کے حج ادا کرنے جاتا ہے تو وہاں اس پہ شکار کرنا حرام ہے، پہلے منع ہے یہ کام، لیکن جب احرام اتار لیتا ہے تو حللتم فاصطادوا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 اللہ نے قرآن میں فرمایا حللتم فاصطادوا، اگر تم نے احرام اتار لیا تو اب شکار کرنا تم پر حلال ہے۔ اب یہ بھی اللہ کا امر ہے، لیکن یہ امر واجب نہیں، یہ امر فرض نہیں، یہ امر مستحب نہیں، یہ امر مباح ہے۔ مباح وہ ہوتا ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اب جہاں پہ کوئی کام منع ہو، میں سمجھوں گا کہ اگر اس میری محفل میں 3-4 سمجھدار بندے میری گفتگو کو اگر سمجھ جائیں گے تو میرا کام پورا ہو جائے گا، میری محنت پوری ہو جائے گی۔ حضرات محترم، قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ جب اللہ کوئی امر دیتا ہے یا تو اس امر سے فرض نکلتا ہے، یا اس امر سے واجب نکلتا ہے، یا اس امر سے کم از کم مستحب نکلتا ہے۔ مباح اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کام منع ہو، پھر اللہ حکم کرے تو پھر وہ مباح ہوتا ہے، اور ایک کام پہلے منع نہیں اور اللہ حکم دے رہا ہے پھر وہ مباح نہیں ہوتا، پھر وہ کم از کم فرض نہ بھی مانو، واجب نہ بھی مانو تو کم از کم وہ کام کرنا مستحب ہو جاتا ہے۔ اور مستحب کی تعریف تمام مکاتب فکر کے نزدیک ہے۔ مستحب کام کی تعریف یہ ہے کہ اچھا کام ہوتا ہے، کر لو تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، نہ کرو گے تو اللہ گناہ نہیں دے گا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کی خوشی منانا، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو خوشی نہیں مناتے وہ کافر ہو گئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو خوشی نہیں مناتے وہ فرض کے تارک ہو گئے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو خوشی مناتے ہیں وہ مستحب کام کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ثواب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 فرما رہی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے محبوب ان کو فرما دو یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب بھی اللہ کا فضل ہو، جب بھی اللہ کی رحمت ہو تو کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مسرت ہوتی ہے دل پہ خوشی کے اثرات، خوشی ہوتی ہے صرف اس چہرے پہ خوشی کے اثرات، اس کو مسرت کہتے ہیں، خوشی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے مسرت کا لفظ نہیں بولا، اللہ نے صرف خوشی کا لفظ نہیں بولا، فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فارغ یفرحوا کا معنی ہوتا ہے خوشی منانا۔ ایک ہوتا ہے خوشی محسوس کرنا، ایک ہوتا ہے خوشی سے چہرے پہ خوشی کے اثرات آ جانا، چہرے سے خوشی کا اظہار کرنا۔ فارغ یفرحوا کا یہ معنی نہیں ہے، فارغ یفرحوا کا معنی ہے عربی گرامر نہ وابی ہوتی ہے، نہ دیوبندی ہوتی ہے، نہ اہل حدیث ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے۔ گرامر کا اصول وہ ہر مذہب سے ماورا ہوتا ہے۔ فارغ یفرح عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا لفظی معنی ہے خوشی منانا، یعنی جشن منعقد کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، منہ بسور کے نہ بیٹھنا، بلکہ اس پہ خوشی مناؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا خوشی منانا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اولاد اللہ کا فضل ہے، رزق اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ جمعہ میں فرمایا کہ جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو تو پھر کیا کرو؟ پھیل جاؤ اللہ کا فضل،
تلاش کرنے کے لیے۔ فضل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ رزق، یعنی مطلب کیا بنا؟ اگر اللہ تمہیں کوئی بھی فضل دے، کوئی بھی فضل دے، چاہے وہ دولت کی صورت میں ہو، چاہے اولاد کی صورت میں ہو، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں اللہ کا فضل ہے، لیکن حضرات محترم ساری دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں وہ نعمت رکھ دو جس نعمت کا تذکرہ 1.25 لاکھ انبیاء اپنے اپنے زمانے میں کرتے چلے آئے، اور اللہ نے جب روز ازل میں تمام عالم ارواح، تمام انبیاء کی ارواح کو بلا کے ان سے وعدہ لیا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے انبیاء کی ارواح مجھ سے وعدہ کرو جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کے دنیا میں بھیج دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تم میں عظمتوں والا رسول آمنہ کا لال آ جائے جو تمہاری تصدیق کرتا ہوا آئے گا، تو میں رب سے وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح مقدسہ میں رب سے وعدہ کرو کہ جب آمنہ کا لال آئے گا تو تم ان پہ ایمان بھی لے آؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تم ان کی مدد بھی کرو گے، ان پہ ایمان بھی لاؤ گے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا اے آدم سے لے کر روح اللہ تک، اے تمام انبیاء کی ارواح کیا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبی بولے ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات پر سارے ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اور خیال رکھنا ان گواہوں میں میں رب بھی موجود ہوں۔ اب ان تمام انبیاء نے آپ بتا دو کہ میرے نبی پر وہ ایمان کیسے لائے۔ حضرت نوح نے اپنے زمانے میں حضور کی آمد کی خبر دی، حضرت موسیٰ نے حضور کی آمد کی خبر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کا قرآن اس پہ گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ وہ آنے والا آ رہا ہے۔ آپ نے آدھی رات کو اپنے حواریوں امتیوں کو جگایا، جگا کے فرمایا اٹھو اٹھو۔ انہوں نے عرض کیا جناب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ رات ضائع نہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو۔ انہوں نے پوچھا جناب یہ رات کو کیا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات کو نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنے امتیوں میں میرے نبی کی آمد کی بشارت دیتے گئے۔ گواہ قرآن ہے مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، قرآن کے لفظ ہے مبشرن، اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ بشارتیں دے رہا ہے، عیسیٰ خوشخبریاں دے رہا ہے۔ اب خوشخبری کسی خوشی کی ہوتی ہے، خوشخبری بدخبری کی تو نہیں ہوتی، خوشخبری تو کسی خوشی کی ہوتی ہے۔ اب عیسیٰ روح اللہ خوشخبریاں دے رہے ہیں، لفظ رب کے قرآن کے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعدی، فرمایا یہ لفظ قرآن کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا میرے بعد ایک آنے والا آ رہا ہے، میں اس کی بشارت تمہیں دے رہا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ آسمانوں پہ چلے گئے، آسمانوں پہ میرے نبی کا نام احمد ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے آسمانوں والا نام لیا۔ فرمایا میرے بعد آنے والا آ رہا ہے، اس کی خوشخبریاں مصطفیٰ کریم کے آنے کی خوشخبریاں خود عیسیٰ روح اللہ دے رہے ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ یہی نا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نبی کریم آئے، تو یہ میلاد تو عیسیٰ روح اللہ بھی منا رہے ہیں۔
آج پوچھا جاتا ہے کہ جناب کس نے میلاد منایا؟ سب سے پہلے تو عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی ارواح کو بلا کے میرے نبی کی آمد کی خبر سنا کے منایا۔ پھر ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں میرے نبی کی ولادت باسعادت کی خوش خبری سنائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہو گئی، جب آپ آئے مدینہ المنورہ کی زندگی ہے تو اکثر آپ سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدتو وفیہ انزل علیہ، فرمایا سوموار کو میں پیدا ہوا اور سوموار کو مجھ پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ او جناب کوئی آپ کے جو ربیع الاول اس سال کا گزر رہا ہے، کوئی اس سال آئے ہیں حضور، تو حضور سے پوچھو جناب جس سوموار آپ روزہ رکھتے تھے ہر اس سوموار کو آتے تھے آپ، ہر اس سوموار کو ولادت ہوتی تھی؟ نہیں، سوموار جب بھی پلٹ کے آتا، یہ اللہ رب العالمین کے فضل کا شکرانہ ہے۔ ہم جو میلاد مناتے ہیں کسی کو جلانے کے لیے نہیں مناتے، بلکہ رب کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ میلاد اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر، روح اللہ ہو کر، کلمۃ اللہ ہو کر میرے نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بشارتیں دے رہے ہیں، تو میں تو پھر بھی اس مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ میں کیوں؟ میرے لیے تو مصطفیٰ امتی نبی بن کے آئے، میں ان کا امتی بن گیا، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف جنتیں ایک طرف بخششیں، کیسے نعام ہیں امتی کے لیے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب خوشی کس طریقے سے منانی ہے، آپ جس طریقے سے منا لو، مقصد یہ ہے کہ خوشی تھی یا نہیں، اس کا اظہار کملی والے نے روزے کے ذریعے سے کیا۔ اب کچھ روزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ حضور کا ذکر منا لیتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب روزہ رکھو پھر سر پر، مقصد صرف یہ ہے کہ کیا حضور نے سوموار کو اہمیت دی، کوئی عمل کیا نیکی کا؟ پوچھا گیا جناب کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میری ولادت ہوئی تھی۔ تو حضور اپنی ولادت کو اہمیت دے کے اپنی معمول کی عبادات میں سے اگر ایک عبادت کو خاص کرتے ہیں اپنی ذات پر، تو پتہ چلا کہ حضور ہدیہ تشکر پیش کر رہے ہیں۔ اب لوگ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ جی میلاد آپ مناتے ہو تو یہ میلاد منانا بدعت ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جھگڑا کوئی نہیں، نفرت نہیں، ہم نفرتوں والے نہیں، محبتوں والے ہیں۔ کسی کو جلانا مقصد نہیں، لاجواب کرنا مقصد نہیں، صرف حقیقت حال سامنے رکھنا مقصد ہے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ساری آیتیں پڑھتے ہیں نا، تو قرآن پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، ہر قرآن پڑھنے والا جو بندہ مسلمان اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، جو بھی قرآن پڑھے گا یہ آیتیں پڑھے گا۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے؟ ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھتے پڑھتے ان آیتوں کو پڑھو گے تو قدرتی طور پر عیسیٰ روح اللہ کا میلاد بیان ہو جائے گا، تو بتاؤ پھر قرآن کی یہ آیتیں پڑھنے سے گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا؟ قرآن کی یہ آیتیں تو لا محالہ تمہیں پڑھنا پڑیں گی۔ اور حضرات محترم صرف ایک نبی کا میلاد نہیں، کتنے انبیاء کا میلاد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔
اللہ کا قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 29 فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ کوئی عالم دین، کوئی قاری، کوئی حافظ چاہے کسی مسجد میں قرآن پڑھے، چاہے مسجد اہل حدیث ہو، مسجد دیوبند ہو، مسجد اہل سنت ہو، مسجد شیعہ ہو، مسجد علی ہو، کوئی بھی مسلمان جب قرآن پڑھتے پڑھتے ان آیتوں کو پڑھے گا تو حضرت یحییٰ کا میلاد بیان ہو جائے گا۔ اب میلاد کرنے سے بندہ جو جہنمی ہو جاتا ہے تو میں پوچھ سکتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ جناب سارا قرآن جب پڑھتے پڑھتے آپ ان آیتوں پہ پہنچیں گے تو قدرتی حضرت یحییٰ کا تو میلاد ہو جائے گا، تو کیا یہ آیتیں پڑھنے سے آپ جہنمی بن جائیں گے؟ میرا تو سوال ہے، کیا یہ آیتیں پڑھنے سے آپ بدعتی بن جائیں گے؟ کیا یہ آیتیں پڑھنے سے آپ مشرک بن جائیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو جناب تراویحوں میں بھی قرآن کے اندر قرآن پڑھتے پڑھتے یہ آیت پڑھنی ہے، ہم ویسے منا لیتے ہیں۔ رب نے ایسا بندوبست کیا ہے، حضرت یحییٰ کا میلاد نماز کے اندر ہاتھ جوڑ کے حضرت یحییٰ کا میلاد مقتدی اور امام سارے مل کے منا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فنادتہ الملائکہ، تو میں پھر آیتیں پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 29 فرمایا فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے ندا دی۔ میں ترجمہ بھی پیش کروں، فنادتہ الملائکہ، فرشتے نے آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کھڑے ہو کر۔ کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں نے آواز دی، ان اللہ یبشرک، اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے۔ کیا سناتا ہے؟ تیرے گھر میرے گھر بیٹا ہو تو خوشخبری، آمنہ کے گھر بیٹا ہو تو کوئی نہیں خوشی۔ اللہ تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے، ان اللہ یبشرک، اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے بے یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلموں کی تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے، وسیدن سید ہوں گے، سردار ہوں گے، وسیدن سردار ہوں گے، وحصوراً عورتوں سے بچے ہوئے ہوں گے، وہ چیز خواہش نفس ان میں نہیں ہوگی، عورتوں سے بچے ہوئے ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نبیوں میں سے صالح نبی ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت یحییٰ کا میلاد آپ تراویحوں میں پڑھ لیں تو بدعت نہیں بنتی، شرک نہیں بنتا، تو جس محمد کے صدقے یحییٰ کو نبوت ملے، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ، ان کی ولادت کا ذکر کرنے سے کون سا شرک لازم آتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے پاس اپنے علماء کرام کے حوالے بھی ہیں۔ نواب صدیق حسن بھوپالی اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے محقق ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الشمامۃ الانبیاء۔ آپ لکھتے ہیں کہ جس سال مصطفیٰ آئے اللہ نے ایسے خوشی منائی کہ جو خشک زمین تھی وہ سبز ہو گئے، جو درخت خشک تھے وہ سرسبز ہو گئے، اور اتنی ہریالی ہوئی۔ نواب صدیق حسن بھوپالی
اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے محقق ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سال کا نام عربوں نے کون سا رکھا؟ الفتح والابتہاج، یعنی یہ سال عام نہیں، یہ سال خوشحالی کا سال ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر حضرت محدث ابن جوزی ارشاد فرماتے ہیں، جن کو محدث مانتے ہیں سارے حضرات، تمام مسلمانوں کے سارے مکتبہ فکر، تمام عقائد والے لوگ ابن جوزی کو محدث مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنت الملائکہ سرًا و جہرًا، جب مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی اللہ کی طرف سے فرشتوں نے آ کے سرًا اور جہرًا، ظاہری اور خفیہ اعلانات کیے، وَعَطَا جبریل، اور جبریل علیہ السلام آئے بالبشارت، بشارت لے کر، وَاعْتَزَّ الْعَرْشُ طَرَبًا، اللہ نے عرش کو سجا لیا، وَخَرَجَتِ الْحُورِ الْعِينُ مِنَ الْقُصُورِ، جنت کے اندر جو حوریں محلوں میں تھی وہ محلوں سے باہر نکل آئی، وَنَشَرَتِ الْعِطْرَ، اور انہوں نے عطر چھڑکنا شروع کر دیا، وَقِيلَ لِرِضْوَانَ، اور رضوان کہنے لگا زَيِّنَ الْعُرُوسِ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی اس جنت کو مزین کر دو، کیوں آج رات ساری کائنات کا جھومر، کائنات کا سرتاج، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ مومنوں کو اللہ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد چھوٹی چیز نہیں، رب کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے محبوب ان سے کہہ دو جب بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو جشن منایا کرو، واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، نہ شکری نہ کیا کرو۔ اگر مجھے پیسہ مل جائے تو شکر لازم ہے، اولاد مل جائے تو شکر لازم ہے، زمین مل جائے تو شکر لازم ہے، بینک بیلنس مل جائے تو شکر لازم ہے، تو سب سے بڑا شکر میں کیوں نہ کروں کہ یہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں، سب نعمتوں سے اعلیٰ نعمت محمد مصطفیٰ کی آمد ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت ہے، حضور کی آمد پر خوشی منانا میرا زیادہ حق بنتا ہے، کیوں وہ آ گیا جس نے بتوں کے آگے سے مجھے اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں جھکایا، جہنم سے نکالا، جنت تک پہنچایا، دلوں کو صاف کیا، تمام قسم کے گناہوں سے غلاظتوں سے پاک کر کے اللہ کی توحید کی شمع اور چراغ روشن کیا میرے دل میں جہنم کا ایندھن تھا، مجھے جہنم سے نکالا، جنت تک پہنچایا، میں بے ایمان تھا، ایمان والا بنایا، میں رب نہیں جانتا تھا، رب کا عرفان مجھے عطا کیا۔ حضرات محترم، لوگوں کو بتایا کہ انسان کا مقام کیا ہے، لوگوں کو بتایا تیری بیٹی کی عزت کیا ہے، تیری ماں کی عزت کیا ہے، تیری بیوی کی عزت کیا ہے، جس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا وہ محبوب آ جائے تو میں خوشی نہ مناؤں اور ہر چھوٹی چھوٹی نعمت پر میں جشن مناؤں۔ تو حضرات محترم مجھے پھر خود سوچنا چاہیے، اگر چھوٹی نعمتوں پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو سب سے بڑی نعمت پر بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرا سلام ہو حاجی نذیر صاحب اور ان لوگوں کو جو ربیع الاول کے اس ماہ مبارک میں اپنے محبوب کی آمد کی خوشی منا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہ ہدیہ تشکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس نبی کی آمد پر ہم خوشی میں شامل ہوئے اس نبی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کے دین کو اپنے گھروں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس نبی کے پیار اور محبت کو اپنے دلوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کے نام کا صدقہ اس گھر میں برکت اور رحمت فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔